السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سہولت کار اور ثالث کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کا رول مزید بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور مذاکرات کے اگلے راؤنڈ سے قبل پاکستان کے سفارتی رابطوں میں تیزی آ رہی ہے۔ آج کا دن اس حوالے سے خاصا ایونٹ فل رہا کہ جب ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف اہم ترین دورے پر سعودی عرب پہنچے جہاں ان کی سعودی قیادت سے ملاقاتیں جاری ہیں، تو دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں۔ یہ دونوں ویژولز پاکستان کے خطے میں ابھرتے کردار کو واضح کر رہے ہیں اور بطور ریجنل پلیئر پاکستان کی بڑھتی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کی میزبانی اسلام آباد ہی کے حصے میں آنے کے اشارے مسلسل مل رہے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے ہو سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بریک تھرو کے لیے پاکستان کا کردار کتنا اہم ہو گیا ہے اور پاکستانی قیادت اس تناظر میں کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں نون لیگ رہنما اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی دل سے تعریف کرنا چاہیں گے ہمارا پورا چینل کہ آپ کو جب ہم نے بلایا ہے آپ ہمیشہ ٹائم پہ آئے ہیں اور آپ نے ہمیشہ پروگرامز پہ آ کے ٹائم دیا ہے، ڈفرینٹ چینلز پہ آپ گئے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی آپ کی جماعت کے جو باقی لوگ ہیں وہ شاید اتنے پروفیشنل نہیں ہیں جتنے آپ ہیں، تو اس لیے ہم دل سے آپ کی تعریف کرتے ہیں اینڈ دس از یور کریڈٹ۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، ٹرمپ صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جو اگلے مذاکرات کا راؤنڈ ہے، راؤنڈ 2، وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ کیا اشارے کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میں نہ تو تصدیق نہ ہی تردید کر سکتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اشارہ دیا گیا ہے صدر ٹرمپ سے، وہ اپنی صحافی کو پاکستان موجود ہیں جنہوں نے کل بیشتر چینلز نے دکھایا کہ ان کی ڈائریکٹ جو ہے بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر کچھ آدھے پونے گھنٹے کے گیپ کے بعد صدر ٹرمپ کو ان کی کال آئی بمطابق ان کے، اور انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد جو ہے آپ وہیں پہ رہیں، if I were you I'd stay put۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے بڑی سینسٹیو ہیں اینڈ آئی تھنک کہ اس کو اٹس بیسٹ کہ ایک پہلا راؤنڈ جو اسلام آباد میں ہوا اس کے بعد ہم تو امید کریں گے کہ دوبارہ جو ہے اسلام آباد پیس ایگریمنٹ کہہ لیں، اسلام آباد MOU کہہ لیں، جو اس کا نام جو اسلام آباد اکارڈ ہے، جو نام اس کو دینا چاہیں، پر بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار کی بات ہے اینڈ آئی تھنک معاملہ اتنا سینسٹیو ہے اور پیکیولر ہے کیونکہ یہ آسان معاملہ تو نہیں ہے۔ تو دونوں فریقین کی ویسے رضامندی جو آپ نے دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس دیکھیں وہ تو یہی پوائنٹ کر رہی ہیں، لیکن میں اس کی حتمی طور پہ کوئی تردید یا تصدیق نہیں کر سکتا فی الوقت۔ صحیح، لیکن ٹرمپ کا ایسا اشارہ دینا یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پہلے ہماری سفارتی کامیابی تھی، ان کیس اگر راؤنڈ 2 ہو جاتا ہے تو یہ بھی تو مزید ہماری سفارتی کامیابی ہی ہوگی۔ بلا شبہ، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، پاکستان کی سویلین لیڈرشپ، اور جس طرح اس کا اعتراف JD وینس نے کیا، جس طرح اس کا اعتراف جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے اس نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے بھی کیا، نام لے کے فیلڈ مارشل کا نام لیا، سید عاصم منیر صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا نام لیا، پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اسی طرح جو ہے میرے خیال سے اس میں اگر تھوڑا ذکر کیا جائے DPM صاحب کا جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کا، کیونکہ ان کا بھی بہت اس میں رول اور کردار رہا ہے سارے معاملے میں، تو یہ 3 ہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے they've literally turned the tide for Pakistan and Pakistan's foreign relations with other countries، اور specifically in achieving یہ اس پورا کہہ لیں ایک امن کی جو کاوش ہے، کوشش ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے جو دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام ہے اور امن کی کوششیں ہیں وہ ان تینوں شخصیات نے کی ہیں، اور اس میں لیڈنگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب ہی ہیں، دونوں لیڈنگ جو شخصیات ہیں اس تمام پاکستان کے رول کی بات کروں، میں آپ کو سوزین بتاؤں، اٹس فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے۔ آپ جی پوچھیے پاکستان کے رول کے بارے میں۔ جی، پاکستان کے رول کی اگر میں بات کروں تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ رول، کیونکہ ان کی اپنی کچھ ریزنز ہیں یا کچھ ضد ہیں جن پہ وہ ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ ایران جو ہے وہ جسٹیفائڈ لگتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس کا یورینیم پروگرام جو ہے اس کو نہ چھیڑا جائے، آبنائے ہرمز پہ اس کا کنٹرول رکھا جائے۔ تو پاکستان کا جو ایک رول ہے ثالثی کا، سہولت کاری کا، وہ تو بڑا ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے اس وقت۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ثالث کا کردار ہوتا ہے، میڈیٹر کا کردار ہوتا ہے، وہ عام ایک مثال اگر میں آپ کو دوں کہ جو ہمارا 2 فریقین یا 2
پارٹیز جو ہیں آپس میں کسی جرگے میں جاتی ہیں، لوکل کانٹیکسٹ یا لوکل کسٹمز کی اگر بات کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو جرگوئی ہے، جو ثالثی ہے، اس پہ اعتبار اور اعتماد ہونا لازم و ملزوم ہے، اور پاکستان اس پوزیشن میں ہے، اس سچویشن میں ہے کہ دونوں پارٹیز کا الحمدللہ اعتماد بھی ہے، اور اس پہ بالکل ایک ٹرسٹ فیکٹر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس پہ اپروول بھی ہے کہ یہ ثالثی کا کردار بڑے اچھے اور احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان اس تمام تر معاملے میں فریق نہیں ہے، اور ثالثی جو ہے وہ کبھی بھی فریق نہیں ہو سکتا، اس کو بڑے ریشنلی اور بڑے ہی کیئرفلی ٹریڈ کرنا پڑتا ہے تمام تر معاملہ، اور اسی لیے جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، جو میسیجنگ ہے بیک اینڈ فورتھ بٹوین بوتھ پارٹیز، تو وہ بڑے ہی سینسٹیو معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی حوالے سے وہ میسج پاس آن کیا جاتا ہے۔ اب حتمی جو فیصلہ ہے وہ تو پارٹیز کے بیچ میں کا ڈیسیجن ہے کہ پارٹی اے اور پارٹی بی کس پہ ایگری کرے گی، اور پاکستان کا کام صرف ثالثی کا ہے، پاکستان کا کام کسی کو کمپیل کرنا نہیں ہے۔ یہ بھی میں واضح طور پہ کر دوں کہ دونوں اطراف سے جو دونوں پوزیشن سے پاکستان کا کام تھا کہ ان کو اس میز پہ بٹھانا، جو ان اٹ سیلف از دا بگیسٹ اچیومنٹ، کہ 47 سال میں جو نہیں ہو سکا وہ پاکستان نے کر دکھایا، اور الحمدللہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اور اس مثبت اور بڑے ہی پازیٹیو اور زبردست جو کردار ادا کیا ہے پاکستان نے، پاکستان کی قیادت نے، اس کی وہ واقعی جو ہے تائید بھی کر رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا بیرسٹر صاحب بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں، جہاں سے وہ قطر اور ترکی جائیں گے، سو اس سے ایک آئیڈیا لگ رہا ہے یا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ اس ویکنڈ تو نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کچھ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا مذاکرات اس ویکنڈ ہوں گے یا کمنگ ویک میں ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں جو صدر ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، اور ابھی پرائم منسٹر کا دورہ ہے، اب فارن آفس نے اس کی تصدیق کی ہے 15 سے 18، اب پرائم منسٹر 18 یا 19 کو واپس آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ابھی ٹیکنیکل لیول پہ ٹیکنیکل ٹیمز بھی بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ کام رکا نہیں تھا، چل رہا تھا، جس کی تصدیق پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہو کہ اسپیشل کیبنٹ کا جو ہمارا وہ ہوا، اس پہ جو بات سامنے آئی وہ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ امن کی کوششیں رکی نہیں ہیں اور یہ جاری و ساری ہیں ہماری طرف سے، تو بالکل، اور اسی طرح لیڈ میڈیشن جو تھی یا لیڈ میڈیٹر کا رول وہ ہم خطے کے دوسرے ممالک، اور جو جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسسٹنٹ فارن منسٹرز بھی آئے ہوئے تھے سعودی کے، اسی طرح ترکیے کے، اسی طرح ایجپٹ کے، تو جو پہلے وزرائے خارجہ آئے، ابھی اسسٹنٹ وزرائے خارجہ آئے، تو یہ ایک پروسیس جو ہے آن گوئنگ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایرانی اگر اتھارٹیز کی بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ذرائع نے بھی رپورٹ کیا کہ بات چیت ابھی چل رہی ہے، معاملات آگے چل رہے ہیں، تو کافی جو ہے وہ ڈسکشنز آن گوئنگ ہیں، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اٹس اے پروسیس، اینڈ دس پروسیس کین ایکچولی ٹیک سم ٹائم۔ ان دا کمنگ ویک ڈیفینیٹلی وی کین ایکسپیکٹ کہ اگر اسلام آباد اور پاکستان ہی کنفرم ہوتی ہے، وہ وینیو کنفرم ہوتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کمنگ ویک میں ہی ہوگا، کیونکہ جو سیز فائر ہے وہ 21 اپریل تک ہے۔ گو کہ کچھ دیکھی ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کے صدر ٹرمپ کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 22 سے آگے وہ چلا گیا ہے سیز فائر کا تمام تر معاملہ۔ ہماری تو یہ دعا ہے اور کوشش بھی ہے کہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائے اور ایک دیر پا امن کی طرف جائے، جو کہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ مفید ہوگا اور اس پوری دنیا کے حق میں بہتر ہوگا۔ صحیح، یعنی پاکستان یہی کوشش کرے گا کہ 21 اپریل سے پہلے ڈیل ہو جائے اور جو سیز فائر ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ نہ کرنا پڑے۔ نہیں، کوشش تو یہی ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو، اور سیز فائر ایکسٹینڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ڈیل تو دیکھیں نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد یہ تمام تر جو معاملہ ہے یہ خوش اسلوبی سے نمٹ جائے۔ اب وہ کب سائن ہوتا ہے، کب وہ ڈیل ہوتی ہے، آپس میں ایگریمنٹ کب ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی تاریخ طے نہیں ہے، لیکن جو تاریخ صدر ٹرمپ نے دی تھی وہ 21 اپریل کی دی تھی کہ سیز فائر جو ہے 21 اپریل تک ہے۔ اس کے بعد ابھی میں یہ فی الوقت رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے یو ایس میڈیا کے اوپر، اس پہ تھوڑی سی بات یہ تھی کہ 22 کے بعد جو ہے وہ آگے ایکسٹینڈ کر دیا ہے انہوں نے، اور کوشش بھی یہی ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ دونوں اطراف سے رہے، کیونکہ جنگ تو کسی کے حق میں نہیں۔ بالکل۔
اچھا، بڑا آپٹیمسٹک آپ نے ایک ویو دیا. اوور آل بھی اگر دیکھا جائے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیل بن جائے گی. ڈو یو تھنک کہ اگر امریکہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو ایران کا یورینیم انریچمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اب نائے ہرمز کو بھی مکمل طور پر کھلا چھوڑ دیا جائے، یا ٹرمپ صاحب اس پہ اپنا قبضہ کرنا چاہیں، تو کیا ایران مان جائے گا اس بات کے اوپر؟ دیکھیں، میں تو اس میں کوئی ویو نہیں دے سکتا آپ کو، کیونکہ دس از فار دی ایرانین اتھارٹیز ٹو ڈیسائڈ کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. جو دونوں اطراف سے جو ان کی پوزیشن ہے وہ ہم نے اپنا ایک ثالثی کا کردار جو نبھایا ہے، جو ابھی بھی نبھا رہے ہیں، وہ اسی طرح ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں کہہ لیں کہ ہماری اس میں ایسوسیشن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک میڈیٹر کا رول اور ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے ایرانینز کو کہ آپ یہ مان جائیں، یا ہم امریکنز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ مان جائیں. یہ بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اینڈ اٹ جسٹ ہیز ٹو کم فرام بوتھ سائڈس. ان کی کیا پوزیشنز تھیں وہ آپ نے دیکھا، کن باتوں پہ ایگریمنٹ ہوا، وہ آپ کے سامنے ذرائع سے کچھ چیزیں سامنے آئیں. ابھی کن باتوں پہ ڈیڈ لاک ہے وہ بھی کچھ ذرائع آپ کو بتا رہے ہوں گے. لیکن جو صدر ٹرمپ نے بھی ذکر کیا، ایرانینز نے بھی ذکر کیا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. دونوں اطراف کا جو فیصلہ ہوگا، جو دونوں اطراف کو، دونوں فریقین کو قابل قبول ہوگا، اسی پہ ہی بات آ کے ختم ہوگی. سو اٹس ناٹ فار اس ٹو سے کہ whether you accept this or you accept that, we can just facilitate this process. صحیح. بیرسٹر صاحب، میں نے گلا تو آپ سے کرنا ہوتا ہے اور آپ کرٹیسزم کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں اور رسپونڈ بیک بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں. سفارتی کامیابی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. کیا امیزنگ سفارتی کامیابی کی حکومت نے اور پاک فورسز نے. بٹ آن دا ادر ہینڈ ایک طرف ہماری سفارتی کامیابی ہوتی ہے، آن دا ادر ہینڈ ہمیں جو بزنس مین ہیں ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ پلیز آپ اپنا پیسہ جو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا ہے، جیسے تیسے بھیجا ہے، اس کو واپس لیں ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو خلیجی ممالک ہیں ہم ان سے قرضہ لے رہے ہیں. تو یہ جو سفارتی کامیابی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری معاشی کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ گورنمنٹ یہاں پہ کیوں فیل ہو رہی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ فیل نہیں ہو رہی. گورنمنٹ دیکھیں جتنے بھی ہم اقدام اٹھائیں، من حیث القوم جو ہے میرے خیال سے ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت تو کئی دفعہ دیتے ہیں مختلف ادوار میں، مختلف سچویشنز کے اوپر. لیکن جب اکنامکس کی بات آتی ہے اور اپنے ملک کے اندر انویسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا ہم آئی تھنک کہ اس طرح نہیں پرفارم کرتے. جو بات یا جس بات کا اشارہ آپ جس طرف کر رہی ہیں وہ بالکل واضح بات ہے کہ پاکستان کے کئی ایسے انویسٹرز ہیں نامور جن کے پیسے باہر ہیں، اور یہ بالکل ان کی اپنی ایک چوائس ہے. اور اس حوالے سے جو وزیر داخلہ صاحب نے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک پرسنٹیج جو ہے آپ اگر یہاں پہ لے ہیں، اس کے لیے اگر حکومت ڈیوائز کرتی ہے اسٹریٹجی اور ان کو ایک بینیفٹ، دیکھیں نا پیسہ تو تب آئے گا جب انویسٹر کو بینیفٹ ہوگا. اور اگر بینیفیشل جو پالیسیز ہیں جو ابھی تک ہم نے بنائی ہیں انویسٹرز کے حوالے سے، ان کو جو ہے مزید اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، مزید اس کو جو ہے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ فلاں جگہ آپ اگر پیسہ لگائیں گے. مثال کے طور پہ ایک مثال انہوں نے دی تھی، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایس سی او سمٹ 2027 میں آ رہا ہے تو 16 ماہ کے لیے ہم کوئی ٹیکسیشن کا معاملہ نہیں کریں گے. اس طرح کے انسینٹیوز اگر ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ فارن انویسٹر بھی آئے گا، اور اوورسیز پاکستانی جو یا پاکستانی جنہوں نے اوورسیز میں اپنے پیسے رکھے ہیں، یہ پیسے لگائے ہیں، تو وہ بھی آ کے اپنے ملک میں پیسے انویسٹ کریں گے. تو ہمیں جو انویسٹر فرینڈلی پالیسیز ہیں، دی ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے کام کیا بھی ہے. لیکن کلیکٹیولی ایز اے نیشن اینڈ ایز اے گورنمنٹ ایز ویل وی نیڈ ٹو ورک آن وار فوٹنگ آن دس، تاکہ جو پیسے پاکستانیوں کے باہر ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی اور دیگر فارن انویسٹرز ہیں وہ کمفرٹیبلی ایٹ ایز آ کے پاکستان میں انویسٹ کر سکیں. بالکل. اگلا سوال آپ سے کرتی ہوں، پی ٹی آئی کی تھوڑی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے ایک بڑا گڈ جیسچر دیا، 9 اپریل کا جو جلسہ تھا وہ ملتوی کیا. آج علیمہ صاحبہ نے ایک الزام لگا دیا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ پہ، جو کل تک ان کے بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے، کہ راجہ صاحب نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے جس کی وجہ سے وہ جلسہ جو تھا وہ ملتوی ہوا ہے. تو حکومت کے کیا کوئی رابطے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے جو جلسہ ملتوی ہوا وہ حکومت اور حکومت کے اتحادیوں کا ایک وفد گیا تھا پارلیمنٹ میں، اور اس ٹائم میں پارلیمنٹ میں ہی موجود تھا، اور وہاں پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کی تھی جو قائد حزب اختلاف ہیں اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی دوست ہیں اپوزیشن کے دوستوں سے، اور انہوں نے بالکل مانا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں
یہ تمام تر معاملہ ہے. آپ ایک ثالثی کا کردار ہے پاکستان ادا کر رہا ہے اور یہ تمام پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے تو ان کی اچھی بات جس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا, آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کیا. یہ الزام دیکھیں یہی تو بات ہے کہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہنوں کے اندر اور فیملی ممبرز کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ آپ کو ہم ڈے ون سے اسی کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن شاید اس پہ کسی نے کان نہیں دھرے. اب یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ان کی اپنی جو ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے جس کا انہوں نے خود ذکر کیا کہ میں نے یہ شوق سے عہدہ نہیں رکھا ہوا, مجبوری ہے اور خان صاحب کی ہدایت تھی, اور جب ایک دفعہ وہ استعفیٰ دے چکے تو یہ مشکل کام ہے اور ان کے ساتھ تمہارا کوئی رابطہ نہیں. ہاں بصیت وکیل ان سے بالکل گائے بگائے ملاقات بھی کہیں ہو جاتی ہے, یا ٹی وی پہ ہو جاتی ہے, یا ان پرسن ہو جاتی ہے, لیکن یہ ان کا ڈیسیجن تو نہیں تھا. آئی تھنک یہ ان کی پارٹی پوری کا ایک ڈیسیجن تھا اور اپوزیشن کا ڈیسیجن تھا, لیڈر آف دی اپوزیشن کا ڈیسیجن تھا. علیمہ صاحبہ اسی لیے میں جب کہتا ہوں کہ وہ پارٹی کو جو ہے وہ ماروثیت کی طرف, جس کا وہ بڑا پرچار کرتے تھے کہ ہماری پارٹی کے اندر ماروثیت نہیں ہے, وہ اس طرف دھکیلنا چاہ رہی ہیں. وہ خود پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں. ابھی وہ خود ارریلیونٹ ہو چکی ہیں اس تمام تر معاملے میں. اینڈ شی نیڈس ٹو سی کہ انہوں نے اپنے اس ایسے اقدامات سے جو ہے پارٹی کے بیشتر لوگوں کو, اینڈ اٹس فار دیم اینڈ دیئر پارٹی, میں تو کوئی بھی نہیں ہوں, میں کیا سوال کروں ان کی پارٹی کے بارے میں, لیکن کیا مشورہ دوں. لیکن بات یہ کہ وہ خود ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کو اس نہج پہ لانے میں کون کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پچھلے 2 سال سے یا 3 سال سے ایسی پالیسیز اپنائیں جس سے ان کی پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان ہوا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ بیک اینڈ پر کام ہو رہا ہے اور مذاکرات کا راؤنڈ 2 اگلے ہفتے میں ہو سکتا ہے. سعودی عربیہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور تہران میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی موجودگی کتنی اہم ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پہلے ایران کی وزارت خارجہ نے بھی یہ ایک تصدیق کی تھی کہ پاکستانی وفد کی جو قیادت ہے وہ آنے والی ہے اور ان کی میزبانی کرنے والے ہیں ہم, اور آج سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تہران پہنچ گئے ہیں. کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے اور کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ جنگ رکوانے کے لیے؟ بہت شکریہ سوزان انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہ امپورٹنس تو اس کی آف کورس بہت زیادہ ہے, لیکن امپورٹنس ہے کیا؟ 47 سال بعد آپ نے ناٹ ایڈورسریز بٹ 2 اینیمیز کو اپنی ٹیبل پہ بٹھا دیا. سو برنگنگ اینیمی ٹو دا سیم ٹیبل, یہ جو گریڈٹ, یہ جو ڈپلومسی میں ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے پاکستان نے انڈر دا لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل, یہ دس از این امیزنگ پروسیس. دس از ناٹ جسٹ پاکستان میں ایک پرو ملٹری طبقہ ہے, ایک اینٹی ملٹری طبقہ ہے, اٹس پریٹی مچ آبویس. لیکن یہ جو انیشیٹو اور اس میں جو ان کا ایک نیوکلس کی طرح ایک سینٹرل رول آ رہا ہے نا, اس کو وائڈ اسپریڈ گلوبل اکنالجمنٹ اور ریکگنیشن مل رہی. آپ ٹرمپ کے جانب سے دیکھیں, وہ تو ہماری سول ملٹری ڈیوائڈ کا حصہ نہیں ہے. اباؤٹ ٹو آسک کہ پرو اینڈ اینٹی ہونے کے باوجود ٹرمپ تو ایک نیوٹرل بندہ ہے نا, وہ تو پاکستان سے دور ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں بار بار تعریفیں کر رہے ہیں, کل بھی کی, اس سے پہلے بھی کی. ناٹ جسٹ ٹرمپ, اگر وہ صرف ٹرمپ ہوتا لوگ اس کو رومانس کی طرف جو ہے ہنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی جو ہے نا دونوں کی کلک کر گئی ہے, ہی لائکس دا اسٹرانگ مین. بالکل. اب یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. What about China? What about EU? What about UK? What about Iran? What about GCC? So آپ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جو جنگ تھی اس میں ان کی ملٹری جینیس اسٹیبلش ہوتی ہے, اور یہاں پر ان کا جو ایک ڈپلومیٹک رول ہے, ایک اسٹیٹ کرافٹ کے حوالے سے جو رول ہے, ایک وزڈم کے حوالے سے جو رول ہے, اس کی جھلک, اس کی نوانس آپ کو نظر آ رہی ہے. And now this is becoming the combination of 2 traits, very important traits, اور ان ٹریٹس کے نتیجے میں جو آؤٹ کم ہے وہ پاکستان کا سٹیٹس دن بدن انہانس ہو رہا ہے, دن بدن بڑھ رہا ہے, دن بدن بڑھ رہا ہے, بلکہ میں کہوں گا گھنٹے اور لمحوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے. تو دس از اگین اے ویری امپورٹنٹ ڈے. آف کورس ان کا تہران جانا ایسے وقت میں جب لوگ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ negotiations collapse کر گئی. So there was a thaw, there was not a collapse.
میری اپنی اسسمنٹ جو بعد میں ہم نے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو اور ایون ایرانین سائڈ کو بھی سنا، سو 98-99% جو ہے نا وہ قربت میں آ گئے تھے. سو دس از ہیوج کہ آپ 47 سال کے دشمنوں کو بٹھائیں اور جو 3 ماہ پہلے بھی 12 دن کے لیے لڑے ہوں. 2015 کا ایک جو اگریمنٹ تھا وہ کولیپس کر گیا ہو بٹوین دا یو ایس اینڈ ایران. So there is a checkered history between the two, and it was very very challenging میرے حساب سے. اور it's a modern day miracle to be honest with you. جس طریقے سے فیلڈ مارشل مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح اسٹیئر کر رہے ہیں اس کو، کیا کہہ رہے ہیں، کن سے کون سی گفتگو کر رہے ہیں. یہ تو لیٹر آن میرے خیال میں when he would, if he chooses to write his memoirs, یہ وہ انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہوں گی جس کے لیے گلوبل آڈینس موجود ہوگی. وہ وڈ لو ٹو اسپیک ان ٹو دیز ڈیز کہ کیا ہو رہا تھا. صحیح. اچھا سر، ہم نے ان کو ایک طرح سے اکٹھے بٹھایا، یہ راؤنڈ تو ہم نے جیت لیا. اب کیا ہم کوئی پرماننٹ پیس کروا سکتے ہیں، کوئی ڈیل پراپر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بھی ہمارے حصے میں آئے گی کامیابی، جو کہ لگ رہا ہے انشاءاللہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی کامیابی اچیو کر چکے ہیں، Indeed. اور وہ ہے the role of mediation has been given to Pakistan. میڈیٹر کا رول یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیس انشور کرائے، وہ پیس کو اسٹیٹڈ گول کے طور پہ اس کے لیے اٹ موسٹ کوشش کرتا ہے، جو کہ پاکستان کر رہا ہے. بالکل کہہ رہے ہیں. جو پیس اچیو کرنا اور پھر اس کو سسٹینیبل انداز میں اس کو مینٹین کرنا، اس کی رسپانسبلٹی ان دو فریقین پہ ہوتی ہے. بالکل. وہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے، وہ ڈیزائر ہماری ضرور ہے، اور وہ رسپانسبلٹی، وہ اونس جو ہے نا، وہ ان دو فریقین پہ اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی فریقین ہیں خطے میں، یہ اٹ لائز آن دیئر شولڈر. اچھا سر، اب ایک پوزیشن ایران کی ہے، ایک پوزیشن جو ہے وہ امریکہ کی ہے. اس پوائنٹ پہ آپ کو زیادہ ڈیسپریٹ کون لگ رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ پرماننٹ ہو یا ختم ہو جائے، سب کچھ پیسفلی ارینج ہو جائے جو بھی؟ اچھا، میں نا آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں چاہوں گا کہ پاکستان میں کم سے کم یہ میرا ویو ہے کہ ہم یا بہت پرو امریکہ یا بہت پرو ایران پوزیشنز لے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں، میں صرف اینالسٹ کے طور پہ نہیں بیٹھا ہوں، پولیٹیشین کے طور پہ نہیں بیٹھا ہوں. آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن فرسٹ، اور حیثیت پاکستانی سٹیزن پاکستان کو میڈیشن کا رول اسائن ہو، اور اس رول کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یو آر دا اونلی ایڈلٹ ان دا روم. تو آپ کو بہت میچور اور بہت پروفاؤنڈنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں قطعاً ایسی باتوں کی اس طرف، اسپیکولیشنز کی طرف نہیں جانا چاہیے جس میں سے ایک یا دوسرا فریق چھوٹا نظر آئے، کمتر نظر آئے. مطلب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لوگ میمز اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے مختلف ان کے پرسنالٹی ٹریٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس وہ آپ کو سالس تسلیم نہ کرے تو یہ جو جبلنس ہے، یہ جو سینس آف کانفیڈنس ہے، یہ پاکستان میں ہوگا؟ تو وائی آر وی کریٹیکل آف اٹ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مطلب جہاں سے ہمیں، اگر یہی رول وہ ہندوستان کو دے دیتا پھر ہماری کیا حالت ہوتی؟ ٹرو. آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے جو مفاد میں جو اس کو فائدہ ملتا ہے، ہم بنا سوچے سمجھے جو ہے نا ایک طرف چل پڑتا ہے، ایک رائے بنا لیتے ہیں ہم اپنی، رائے بنا لیتے ہیں جس کا بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کو اس سے آگ لگنی ہے، زلزلہ ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، اور وہ اسٹریٹجک تھنکنگ پور ہے. یہ کردار پولیٹیشنز کا ہے، یہ کردار اوپینین میکرز کا ہے. دے شوڈ کم اپ، اور پبلک میں ایٹ ٹائمز چیزیں آپ کو پاپولر نظر آ رہی ہوتی، ایٹ ٹائم چیزیں آپ کو درست نظر آ رہی ہوتی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم درست چیزیں دیکھیں بجائے اس کی کہ ہم پاپولر لائن لیں. اچھا، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہے، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تہران میں ہے. یہ جو ویژولز ہیں یہ کتنے اسٹرانگ ہیں اور یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، دس از امیزنگ کہ ایک طرف آپ کا جو سویلین الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ہی از لینڈڈ ان ریاض، اور جو آپ کا ایک کور انجن آف ڈپلومسی ہے لیڈ بائی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ تہران میں ہے.
سو پرائمرلی یہ 2 میجر کیپٹلس ہیں، اور یہی 2 میجر کیپٹلز جو ہیں نا، جن کو دونوں کو سٹیئر اسلام آباد کر رہے ہیں، جن کو ان پٹس اسلام آباد دے رہے ہیں، جن کو رائٹ پاتھ پہ پرسویشن کے تحت پرسویسو انداز میں اسلام آباد لے کے آ رہے ہیں. لیکن اسلام آباد کا اتنا قد کاٹ بڑھ رہا ہے، شاید اسلام آباد کو خود بھی احساس ہے. بالکل. اور وہ وی شوڈ بی آل پیشنیٹ اباؤٹ اٹ، اور ہمیں جو ہے نا اس کو مومنٹ آف ریجوائس کی طرف. اور یہ ہمیشہ ہسٹری میں لکھا جائے گا، ہماری جو آنے والی جنریشن ہے یہ ڈیفینیٹلی وہ پڑھیں گے. لیکن میں نے آپ کی اجازت سے میں نے سینٹ میں ایک بات کی تھی، اور میں آپ کے پروگرام میں دہرا دیتا ہوں کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہاں سے احساس ہو گیا کہ ہم بہت کم عمر کے ہیں ایز اے ملک. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری 70 سال 80 سال کی لگ بھگ عمر ہے بطور ماڈرن اسٹیٹ جو پولیٹیکل کنسٹرکٹ ہے. لیکن یہ خطہ جو ہے نا، یہ اینشینٹ سویلائزیشن سے جڑا ہوا ہے، اور وہ اینشینٹ سویلائزیشن جو ہے نا، انڈس سویلائزیشن، ہڑپن سویلائزیشن ہے، مونجو دڑو ہے. اس وقت کس نے سوچا ہوگا؟ آج سے ہفتے 10 دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی سویلائزیشن کے حوالے سے کہ میں ایک رات میں سویلائزیشن کا خاتمہ کروں. بالکل. کس نے سوچا ہوگا کہ انڈس کے بینک پہ ان دا نیکسٹ 2 ملینیا ایک ایسی قوم وجود میں آئے گی جو انہی دریاؤں کے آس پاس بسے گی، who would be credited with savior of civilization. So this is a huge moment. It doesn't come in centuries. It's a proud moment. Comes in decades. It comes in millennia. So بہت بڑا اللہ کے فضل سے پاکستان کے لیے مقام ہے. پاکستان خطے میں جنگ نہیں روک رہا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر اس کی بندش رہتی ہے تو آئل اینڈ گیس سے جو سرچ پرائسز میں آئی ہے، انفلیشن پہ جو اثر ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. یہ جو فرٹیلائزرز کی موومنٹ ہے اور اس نے جو رکنا ہے، جو آنے والے سیزن میں فوڈ سیکیورٹی پہ جو اثر پڑنا ہے، لوگوں کی آنکھیں کھل جانی. بالکل. اور اس سوشل انٹرسٹ کی پرابیبلٹیز بڑھیں گی، پولیٹیکل ریکشنز کی وہ پرابیبلٹیز بڑھیں گی. جو تناؤ ہے ود ان سوسائٹیز، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. سو یہ گلوبل آرڈر کی پروٹیکشن کی طرف ایک کردار پاکستان کو ملا ہے. بالکل. سر، اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آبنائے ہرمز ایک مین ایشو ہے اس وقت. آبنائے ہرمز ہو یا نیوکلیئر پروگرام ہو، کیا ایران مان جائے گا اگر یو ایس اے یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام کو بند کریں اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کے اوپر سے اپنا قبضہ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیں؟ ڈو یو تھنک کہ ایران اس پہ آمادہ ہوگا؟ پرابلم یہ ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا سادہ سا جواب آتا ہے جو میں آپ کو دے دوں، لیکن میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایران اپنے آپ کو، اس کی ایک سیلف پرسیپشن ہے اپنے 50 سالوں کے متعلق، اور اسی طرح یو ایس کی بھی اپنی گلوبل پاور کے حوالے سے، اکنامک پاور کے حوالے سے، ملٹری مائٹ کے حوالے سے ایک اپنی سیلف پرسیپشن ہے. اور یہ دونوں اپنے سیلف پرسیپشن کے ان اے وے پرزنر بھی ہیں، اور کوئی بھی ڈیفیٹسٹ پارٹی کے طور پہ اپیئر نہیں ہونا چاہیے. بوتھ آف دیم وانٹ ٹو گو ایز اے وکٹر ٹو دیئر ڈومیسٹک آڈینس. سب دونوں کو اپنی اپنی لمیٹیشنز کا بھی اندازہ ہوگا. جو سیلف ریالٹی اور سیلف پرسیپشن ہے، ایسے بے خبر تو نہیں ہے وہ. آپ اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بعض اوقات بڑی میکسیملسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں، لیکن جب آپ ایکچوئل نیگوشیشن پہ آتے ہیں تو دین یو نو یور لمٹس. میرا نہیں خیال کہ نیوکلیئر انرچمنٹ کے حوالے سے، ڈسپائٹ دے آرگیو فار اے پرنسپل، they understand global position. True. It's not just US. True. China, Russia, باقی خطہ، EU, more or less ان کی ایرانین نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے یا انریچمنٹ کے حوالے سے بڑی کلیئر اور اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اور ایرانینز میرے خیال میں اس کو ضرور، اس کی ریڈ لائنز کا ان کو بھی پتہ ہے. اب اسٹریٹ آف ہرمز اگر اس کی اپلیکیشن آپ دیکھیں، اس میں کیا ہوا ہے، اس میں جو ہے نا، جو اکنامک امپلیکیشن تھی پورے کے پورے ریجن کو، ان کی اکنامک کاسٹ کو بڑھا دیا. اگر اسٹریٹ آف ہرمز کی جو اسٹریٹجک لیوریج ایران کے پاس نہ ہوتی تو
تو اکنامک کاسٹ ریسٹ آف دا ورلڈ EU چائنا GCC ان پہ نہ پڑتا. اور دو ممالک جیسے یوکرین اور رشیا لڑ رہے ہیں. یوکرین اور رشیا میں دیر از نو اسٹیٹ آف ہارمز, سو دے آر فائٹنگ فار لاسٹ 4 years اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ از ناٹ پشڈ, کیونکہ ریسٹ آف دا ورلڈ کی کوئی اکنامک امپلیکیشنز نہیں آ رہی. گندم نہیں مہنگی ہو رہی ہے, گیس اور آئل کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا, اس نے جو ادھر سپلائی ڈومیسٹک چین بنائی ہوئی ہیں ان کی پروڈکشن پہ کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. سو دیر از اے ہول ایکو سسٹم نا. اس ایکو سسٹم کے اندر جو ہے اسٹیٹ آف ہارمز کی بہت زیادہ امپورٹنس بڑھ گئی. لہٰذا جیسے ہی انہوں نے اس کو اپلائی کیا وہ لیوریج ان کی اب اس لیوریج کے بدلے میں ایران کی کوئی ڈیمانڈز ہوگی, اور وہ ڈیمانڈز کیا ہوں گی میرے خیال میں نیگوشیٹرز کو بھی پتہ ہوگا, بہت سارے جو گلوبل تجزیہ نگار ہیں بارگیننگ پوائنٹ استعمال کرے گا, آف کورس کرے گا. اور اس میں کیا ہو سکتا ہے, انفریزنگ آف دیئر ایسٹس جو گلوبلی ہیں ان کے. پھر اس کے بعد دوسری فیز یہ ہوگی کہ اگر انفریز کیے جائیں وہ اس کی اسپینڈنگ کیسے ہوگی, کیا وہ ایران کن مقاصد کے لیے اس پیسے کو استعمال. سو دیز وڈ بی دا ڈیٹیلز جس پہ میرے خیال میں لوگ ضرور ہرمز کا جو ایشو تھا یہ بھی ایک عالمی تقسیم کا باعث بنا. چائنا ہو, رشیا ہو, UK ہو, انہوں نے بڑی ایک اسٹریٹ پوزیشن لی کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں, US کا ساتھ نہیں دیا. یہ جو ایک ڈویژن آ گئی ہے یا جو بلاکس بن گئے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں اس میں بھی میرے خیال میں اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چائنا, EU, یونائٹڈ کنگڈم, ان تمام کا یہ کامن انٹرسٹ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز میں فری ٹریڈ ہو, جو گڈس کی فلو ہو وداؤٹ چیک ہو, اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹول نہ ہو یا اس کی کوئی ناکہ بندی نہ ہو, ناکہ بندی بھی نہ ہو, اور جو فلو آف گڈس جس طریقے سے نارمل وے میں چل رہا تھا ایز اے انٹرنیشنل فری ٹریڈ وہ اسی طرح چلتا رہے. جو انہوں نے انکار کیا یا جو انہوں نے امریکن پوزیشن سے دور ہوئے وہ تھی کوہرژن کی, فورسفل اوپننس آف اسٹیٹ آف ہارمز. انہوں نے کہا نہیں جی ہم طاقت کے بلبوتے پہ, یورپینز نے بھی کہا, چائنا نے بھی کہا, باقی ممالک نے بھی کہا, کیونکہ امریکن پوزیشن یہ تھی کہ آپ آ کر ہمارے ساتھ ایک سارٹ آف ملٹری کولیشن ڈیولپ کریں, سو وی اوپن فورسفلی اسٹیٹ آف ہارمز اور اس میں ہم انفورس کریں انٹرنیشنل لا. اس سے وہ پیچھے آئی وچ وینٹ ان ٹو دا ویٹیج ٹورڈز ایران. تو انہوں نے کہا جی ایران کے ساتھ اب ڈپلومیسی کریں, ڈپلومیسی کے اندر جو آؤٹ کم ہو سکتا ہے, جو چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کوہرژن اور فورس کے ذریعے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ بھی کنسٹرکٹیو بات چیت کی امید کی جا سکتی ہے اور ہمیں سب کو امید رکھنی بھی چاہیے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو راؤنڈ 2 ہونے والا ہے اس میں پرماننٹ پیس ہو جائے گا, ڈیل ہو جائے گی؟ دیکھیں بالکل امید رکھنی چاہیے. نہ ہو تو کیا مایوس ہو جائے؟ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی وہ نوانسز ہیں, وہ شیڈز ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانے چاہیے. دیکھیں اس قسم کی جو کمپلیکیٹڈ چیلنجز ہوتے ہیں اور کمپلیکس چیلنجز ہوتے ہیں اس کے بسا اوقات بہت کم وقت میں بھی آپ کو نتائج مل سکتے ہیں, اور بسا اوقات میں آپ کو مہینے لگ سکتے ہیں, سال ہا سال لگ سکتے ہیں. یہ بڑی ہارڈ کور نیگوشیشنز ہوتی ہیں اور اس پہ دونوں فریق بڑے سختی سے جمے ہوئے ہوتے ہیں. تو وی شوڈ ایکسپیکٹ بوتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہمیں ایک اٹموسٹ سرپرائز ملے اور کم وقت میں اس کا آؤٹ کم مل جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 3rd راؤنڈ پہ, 4th راؤنڈ پہ, 5th راؤنڈ ایک کنٹینیویشن, ایک پروسیس انیشیٹ ہو جائے. جو اسلام آباد کانفرنس تھی یا ٹاکس تھی, یہ کریڈٹ اب پاکستان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا کہ ان دو فریقین کے بیچ میں جب یہ برنک آف کیٹاسٹرافک سویلائزیشنل ڈسٹرکشن کے قریب پہنچے تو ان کو واپس لانے میں اور اس میں جو وینیو استعمال ہوا جہاں گفتگو کی شروعات ہوئی وہ ایک شہر تھا جس کا نام اسلام آباد تھا اور وہ ایک ملک تھا جو پاکستان کہلاتا. یہ تاریخ کا حصہ ہو گیا. انڈیڈ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.